السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف۔ ناظرین، مرکزی سرکار کی جانب سے جو وقت ترمیمی بل لایا گیا ہے اس کے خلاف حیدرآباد میں ایک احتجاجی دھرنا منظم کیا جانے والا ہے، جو تمام ملی تنظیموں کی جانب سے یہ منعقد ہوگا، اور اس پروٹیسٹ کے لیے مقام احتجاج کی پرمیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اسی پرمیشن کے تعلق سے مولانا صوفی خیر الدین قادری صاحب نے سینٹرل زون کے DCP سے ملاقات کی اور ایک دن احتجاج کے لیے دھرنا چوک اندرا پارک کے لیے پرمیشن طلب کی ہے، تاکہ ہم اپنے مسلمانوں کے وقف اراضیات کے تعلق سے ایک احتجاج منظم کر سکے۔ مددہ DCP نے پرامن احتجاج کے لیے انہیں پرمیشن دیا ہے۔ آئیے اسی تعلق سے مولانا صوفی خیر الدین صاحب قادری نے میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت ہم DCP آفس سینٹرل زون پر موجود ہے، اور ابھی ہم نے ڈپٹی کمشنر آف پولیس سینٹرل زون سے ہم نے راست ملاقات کی، اور 9 فروری کو دھرنا چوک اندرا پارک پر آل انڈیا صوفی علماء کونسل، مسلم یونائٹڈ فیڈریشن، بھارتیہ لیڈرز کانفرنس کی جانب سے منعقد کیا جانے والا ایک روزہ دھرنے کے لیے ہم نے پرمیشن کا لیٹر DCP صاحب کو پیش کیا، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ ہم کو پرمیشن دے دیا جائے گا۔ 9 فروری کو بروز اتوار صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک کا یہ وقت ہے، اور اس دھرنے میں نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ اضلاع کے دینی، ملی، سماجی اور سیاسی تنظیمیں، اس کے نمائندے اور مسلمانوں کی کثیر تعداد اس میں شریک رہے گی، کیونکہ مرکزی سرکار نے وقف ترمیمی بل لا کر مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، اور مسلمانوں سے ان کی جائیداد چھین لینے کی ایک بہت بڑی سازش کی ہے، اور وہ بل جو ہے نا پارلیمنٹ میں بھی دے دیا گیا ہے، گو کہ وہ ابھی تک پاس نہیں ہوا، وہ ہو بھی جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ پاس کرنا الگ بات ہے، اس کو لاگو کرنا الگ بات ہے۔ اگر جس طریقے سے NRC کا بل پاس کر دیا گیا تھا، لیکن عوامی تحریک کے آگے وہ بل کو جو ہے نا برفتان کی نظر کرنا پڑا تھا، اور یہ وقف ترمیمی بل جو لایا گیا ہے یہ خالص مسلمانوں کی وقف جائیداد کو ہڑپنے کے لیے ہے۔ اس سے درگاہیں، خانقاہیں، عاشور خانے اور مساجد اس سے متاثر ہونے والی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وقف بورڈ کو کہ جو الیکشن نہیں ہوگا، بلکہ حکومت اپنے نمائندوں کو جبراً بٹھائے گی، اور اس میں غیر مسلموں کا وجود جو نا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہ انڈومنٹ میں ایک بھی مسلمان نہیں رہتا، کسی دیوستانم میں ایک بھی مسلمان نہیں رہتا، لیکن مسلمانوں کی ملکیت کے بورڈ میں یہ ہندوؤں کو اور لیڈیز کو، غیر مسلموں کو شامل کرنے کا لزوم رکھا گیا ہے۔ یہ سراسر جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہے، بلکہ حق تلفی ہے، تو اس کے خلاف سارے مسلمانوں کو متحدہ ہو کر جدوجہد کرنا چاہیے، اور 9 فروری بروز اتوار